خلیفہ راشدہ کے دوسرے تاجدار، اسلامی تاریخ کی اولوالعزم عبقری شخصیت، داماد علی المرتضیٰ، رسالت کے انتہائی قریبی رفیق، خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما یا عمر بن ہشام۔ دعائے رسول کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہاتھ باندھے سیدھے دروازے رسول پر پہنچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، دست رسول پر بیعت کر کے کلمہ پڑھا تو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں اور ہر طرف صدائیں گونج اٹھیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی گئیں، جس کے رعب و دبدبہ سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوئے تھے کہ بے شک یہ مرد کلندر کھلے آسمان تلے تن تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تلوار یا کوڑا اٹھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا، جس راستہ سے عمر گزرتا تھا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ رضی اللہ عنہ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا، راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کے آیات مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو۔ آئے عمر رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے کھلے عام اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اشرائے خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں مقرر کی، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کے اس عظیم شخص کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدبخت مجوسی ابو لولو فیروز نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حریت، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، فاتح عرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون